بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج انتہائی دکھ اور کرب کے عالم میں ہوں۔ آج بات صرف پاکستان نہیں، مسلم امہ کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر پہلا فیصلہ آیا ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر اور اسلامی تاریخ کے اندر حرمت نکاح اور خاندانی زندگی کے تار پوت بکھیر کے رکھ دی ہے۔ انسانی تاریخ تو شاید ایسے واقعات ہوں، لیکن مسلمانوں کی تاریخ کے اندر خاندان کی عزت اچھالنا اور گھروں میں جھانکنا اور لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، آج تک اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ بدترین مغربی معاشرے کے اندر بھی اگر کوئی شخص شادی کر لیتا ہے تو اس کی پہلے کی زندگی جو ہے اس کو لوگ فراموش کر دیا کرتے ہیں، اسکینڈلائز نہیں کیا کرتے۔ پاکستان کی سیاست اور اس کے اندر ان تمام مذہبی سیاست کے ساتھ یہ المیہ واقعہ ہو چکا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال کے اندر ایک شادی شدہ جوڑے کی ذاتی زندگی کو بازار کے اندر اچھالا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ شادی شدہ جوڑا معاشرے کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نکاح کرو، اس کا اعلان کرو، اس کے مصداق کے اوپر کھڑا ہے۔ پوری اسلامی تاریخ، فقہ کی کتابیں اٹھائیں تو ایک سب سے اہم ترین دلیل یہ دی جاتی ہے عدت کے بارے میں کہ اس کے اوپر عورت کی گواہی سب سے اہم ترین ہوتی ہے، جس کو طہر کہتے ہیں، کہ اس نے 3 پاکیزگی کے لمحے گزارنے ہیں۔ ان تمام علماء کرام کہ سب سے بڑے اس وقت مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی نے سپریم کورٹ کے اندر اس بات کے اوپر فیصلہ دے دیا تھا کہ گواہی اس کی فانی، اور مفتی تقی عثمانی نے خود فیصلہ نہیں دیا تھا، میرے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا۔ کیا یہ جرم تھا؟ کیا اس جرم کی سزا 7 سال ہونی چاہیے تھی؟ پھر اس کے بعد آپ نے ایک شخص میں اس کے مقدمے کے ڈیٹیل میں جاؤں تو اتنی گندگی ہے، اتنی غلاظت ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کے منہ کے اگر مل دی جائے تو شاید اس کو بھی شاید کم ہو۔ کیا آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایک شخص کو جیل میں رکھا، اس کو ٹارچر کیا؟ مجھے نہیں پتا ٹارچر کیا کہ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد 6 سال کے بعد اس کو اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ بلوائے گئے۔ کیا آپ گوارا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر تم لوگوں کی مائیں اور تم لوگوں کی بیویاں اور تم لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں ایسے الفاظ بولے جائیں اور ان کے بچے زندگی بھر یہ سنتے رہیں؟ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اپنے مذہبی طبقے کے ساتھ ہے۔ ایک عورت جو کہ کم لباس کے اندر ہوتی ہے اور اس کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تب دنیا کا سارا سیکولر طبقہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے تحفظ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک باحجاب عورت کھڑی ہوئی تھی، تم چپ رہے، تم مسلطن خاموش رہے، تم سیاست تم نے خاموش کر کے کہاں گیا تمہاری خاندانی نظام کی اور کہاں گیا تمہارے حجاب کے دعوے؟ کیا مولانا مودودی کی کتاب پردہ بیچ کے اور ان لوگوں کو پڑھا کے تم سمجھتے ہو کہ اس کے بعد تم بری ذمہ ہو جاؤ گے اس خاموشی سے؟ کیا تم وہ بڑے فتوے جو خاندانی نظام کے اوپر ہیں اور وہ جو من ستر المسلم و ستر اللہ الیوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو خاوند اور بیوی کو ہن لباس لکم وانت لباس لہن ایک دوسرے کے ملبوس ہیں، یہ آیات سنا کے تم بری ذمہ ہو جاؤ گے، خواہ تم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہو خواہ تم بریلی کے پڑھے ہوئے ہو؟ کیا تم ڈاکٹر اسرار صاحب کی مغرب کی اتنی بڑی تقریریں سنوا کے آج بڑی ذمہ ہو جائے گا؟ وہ لوگ تو اپنا اجر لے گئے اس دنیا سے، سیدنا مودودی بھی اپنا اجر لے گئے، ڈاکٹر اسرار بھی لے گئے، حافظ حسین مدنی بھی لے گئے، سب لے گئے۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ مولانا احمد رضا بریلوی بھی لے گئے، تم کہاں کھڑے ہو؟ تم نے بدترین خاموشی اختیار کی۔ تم سے تو وہ ترکی کے وہ لوگ اچھے تھے۔ طیب اردگان کی بیوی نے جب حجاب لینا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے شور مچایا، پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی
کہ عورتیں جو ہیں پارلیمنٹ کی رکن ہو سکتی ہیں لیکن حجاب نہیں لینے دیں گے. اس نے اس حجاب کی کیفیت کو اٹھا کے اس نے الیکشن لڑا اور جیتا, اور پھر اس نے اس کو بدلا. تم کیا سمجھتے ہو بشرا کے خلاف, عمران خان کی بیوی کے خلاف یہ سارا محاذ کیا ایک صرف چند ان لوگوں کا بنا ہے؟ پوری سیکولر لابی 6 سال سے کیوں ان کے منہ پہ تماچا تھا کہ وزیر اعظم کی بیوی جو ہے مکمل نقاب کے اندر جاتی ہے. تم نے ذاتی کردار اچھالنے شروع کیے, اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو آپ نے یہ صورتحال پیش کی. میں توشہ خانے کے معاملے کے اندر تو بالکل اور معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک وزیر اعظم کو تحفے ملتے ہیں اور اس کی سزا جو ہے اس کی ساتھ بیوی کو بھی دے دی جاتی ہے. اس کو چھوڑ دیں توشہ خانے میں دیں اس کو کسی, لیکن تم نے خاندان کے نظام کا مذاق اڑایا اس ملک کے اندر. اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہو, اتنے موٹے موٹے سیمینار بناتے ہو خاندانی نظام کے اوپر, اتنے موٹی موٹی عورت کی عزت کے اوپر حیا مارچ کرتے ہو, اور پھر پاکستان کے اندر جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, وومن رائٹس کی تنظیمیں کیا ہیں, کہاں ہیں؟ خاموش. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کا کوئی اصول نہیں ہے, تم سب کا کوئی خاندان نہیں ہے, تم سب کے ہاں کوئی عزت و ناموس کی حیثیت نہیں ہے. میں بہت تکلیف میں ہوں. میں نے 50 سال آپ لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں, میں نے جیلیں کاٹی ہیں, میں نے عورت کی عزت, حرمت اور وقار کے لیے مدتوں گفتگو کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بیوی بیٹی اگر ابو جہل کی بھی ہو تو قابل عزت ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کس رسول کے پیروکار ہو تم؟ کس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو کہ یہودی عورت کے جنازے کے اوپر بھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے؟ تم لوگوں نے پاکستان, تم لوگ اس پاکستان میں عذاب کی دعوت ہو. میں تم لوگوں نے پاکستان کے ان لاکھوں مولویوں کی عزت تباہ برباد کی ہے کہ جو پورے کے پورے پاکستان کے اندر کچی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں, اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں اور سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور اس دین کے علمبردار ہیں. لیکن تم چند لوگ جنہوں نے اس پورے کے پورے سسٹم کو یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے, تم کیوں خاموش ہو؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم الیکشن جیت کے تم اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آؤ. تم کہاں تبدیلی لا سکتے ہو؟ تمہارے بس میں ہو تو تم اپنے مخالف کی, ہر شخص کی عورت کا اسی طرح مذاق اڑاؤ, اسی طرح اس کے ساتھ کرو. کس جرم میں 7 سال سزا دے؟ تمہیں نہیں پتا کہ فقہ کے اندر یہی چیز ہے کہ اگر عدت کے دوران اگر غلطی سے شادی ہو جاتی ہے تو اس کا دوبارہ نکاح پڑھ دیا جاتا ہے. کسی نے بولا؟ کوئی بولا کہ اس ملک کے زوال کے اوپر مہر ہے؟ اور یاد رکھو ایک بات بہت طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اصول ہے کہ جب معاشرے میں اس طرح کی بدی پھیل دے تو پوری کی پوری نسل کو بدل کر دیتا ہے اور اس کے ہاں دوسری نسل بات کر دیتا ہے, اور وہ نسل آ چکی ہے. اس نسل کے ہاں پرچم اور ہے. وہ نسل جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو واقعی مانتی ہے, اسی لیے وہ سمجھتی ہے کہ یہ تم لوگوں نے اب جو جمبہ اور دستار پہن رکھے ہوئے ہیں, تم لوگوں نے جو ہیومن رائٹ ایکٹیویزم کا لبادہ پہن رکھا ہوا ہے, تم لوگ جو عورت کی عزت اور عصمت کی باتیں کرتے ہو, کوئی سیکولرزم کے نام پہ کرتا ہے, کوئی مذہب کے نام پہ کرتا ہے, تم لوگ بنیادی طور پر نہ مذہب کو مانتے ہو اور نہ تم سیکولر لبرل ویلیوز کو مانتے ہو. یہ ملک تم لوگوں کی وجہ سے برباد ہوا ہے, اس لیے کہ تم لوگوں نے جب بھی کوئی بھی ایسا کوئی موقع آیا ہے تو تم نے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. ہم نے بچپن سے ممبر و محراب میں تم لوگوں کی گفتگو سنی ہوئی ہے. میں باتیں نہیں کرنا چاہتا. تم جب ایک مذہب ایک فرقے کا بندہ دوسرے فرقے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو ان کی بیٹیوں اور بہوؤں تک پہنچتا ہے. میں آج بھی مولانا غلام غوث ہزاروی کی وہ بچپن کی تقریریں یاد کرتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ جو مولانا مودودی کی بیٹیوں اور مولانا مودودی کے مریم جمیلہ کے ساتھ تعلقات کے اوپر مزے لے کے گفتگو کیا کرتا تھا, اور ہم آج بھی اسے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اور مولانا مفتی محمود صاحب کے جلسے کے سامنے کیا کرتا. میں اور بڑے لوگوں کی مثالیں دیتا ہوں, لیکن کیونکہ میری میموری کے اندر ایک چیز محفوظ ہو چکی ہے جو مجھے چیخ کے بتاتی ہے.
تم لوگوں نے تو وہ گالیاں ایجاد کی ہیں اس ملک کے اندر کہ جو گالیاں پاکستان میں کسی اور کی ڈکشنری میں موجود نہیں. کسی کو تم ولد الزنا کہتے ہو, کسی کو تم نطفہ طاہرہ تحقیق کہتے ہو. تمہاری گفتگو سے جس طرح تلذذ برستا ہے, مجھے بہت تکلیف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس وقت ہے, آج کھڑے ہو کے اس فیصلے کے خلاف کہو کہ یہ نہ اللہ کے اس قوانین کے مطابق ہے, نہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے, نہ ہماری فقہ کے مطابق ہے. ورنہ یاد رکھو, یہ عدتوں کے اور یہ نکاحوں کے بکھیرے کھلنے لگے تو پاکستان میں کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی, نہ بڑے بڑے سیاستدانوں کی, نہ بڑے بڑے جبہ و دستار والوں کی, اور نہ بڑے بڑے علماء کی, اور نہ ہی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.